ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہر سال پھیرا لگے. صلاح الدین ایوبی جیسے دلیر ایک دفعہ بھی نہیں جا سکے. بڑی تعداد ہے علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، نہیں جا سکے. اور کون کہتا ہے وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں؟ وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. یہ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی نئی اسباب پیدا ہوتے جانے کے. نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے، احرام باندھ کر حدیبیہ تک گئے حضور، اور کفار نے کہا نہیں جانے دیں گے. 1400-1500 صحابہ بندے ہوئے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے، اور حضور نے فرمایا اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے. کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہی پھیرا لگے اور ہر دفعہ ہی چکر بنے. وہاں حاضری ہو نہ ہو، ہمارا دل تو ہر وقت مکے مدینے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. ہماری خواہش تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہماری طلب تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ تو ہونی چاہیے. وہ جو حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں نے حج نہیں کیا ہوگا، اس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا. کیا نہیں ہے پر اب فرمائے گا جاؤ تمہیں حج کی برکت سے جنت دی، تو وہ عرض کریں گے مالک ہم تو جا ہی نہیں سکے. تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تو تڑپتا تھا نا، دل تڑپتا تھا نا، تو اس تڑپ پر ہی تمہیں اجر دے دیا. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا پیار اپنے سینے میں پیدا کیا جائے، محبت پیدا کی جائے اور دعا مانگی جائے. لیکن یہ کہ اگر کسی کی ہر روز حاضری نہیں ہوتی، ہر سال حاضری نہیں ہوتی، تو کوئی حرج والی بات ہے. یہ تو اسباب ہے. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، کسی وجہ سے انہیں بین کر دیا گیا کہ وہ نہیں جا سکتے. بعض معاملات سیاسی ہوتے ہیں، بعض اور چیزیں ہوتی ہیں، تو امت میں اب اختلافات ہو جو گئے تو انہیں بین کر دیا گیا. اب یہ لوگ اس کو بھی بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، دیکھو جی فلانے کو جانے نہیں دیا جاتا. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، وہاں تو حضور کو بھی نہیں ایک دفعہ جانے دیا گیا تھا. تو معاذ اللہ یہ نا قبول ہونے کی علامت ہے؟ کوئی کیسی بات کرتے ہیں لوگ. نہیں جانے دیا تھا، مکے والوں نے کہا نہیں آنے دیتے آپ کو، سرکار واپس لوٹ آئے صحابہ سمیت. تو اتنا شدت نہیں کریں آپ. تو بعض سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ پالیسی ہوتی ہے بعض لوگوں کی. آپ بہت سارا ممالک آپ کو ویزا بھی جاری کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی انٹری ہونے لگتی ہے پوچھ لیجئے گا دوستوں سے، وہ جاری کیے ہوئے ویزے پر بندے کو واپس بھیج دیتے ہیں، کہتے جاؤ. تو ایک بزرگ تھے کوئی، ان پر بین ہو گیا مکے مدینے نہیں جا سکتے. تو بعض لوگ بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں. تو کچھ صحافی نے انہیں پوچھ لیا کہ مولانا سنا ہے آپ پر پابندی ہے؟ تو انہوں نے کہا یار سیاسی معاملہ حل ہو جائے گا. پھر کہا نہیں آپ تو بڑے عاشق رسول ہے تو آپ پر بھی پابندی ہے. کہا یار سیاسی مسئلہ ہے. تمہیں کہا جناب آپ پر حضور کے پاس جانے پر پابندی ہے. تو مولانا بول پڑے، کہنے لگے چل پھر اگر تو نہیں نہ بعد آتا تو میرے ہی وہاں جانے پر پابندی ہے، حضور کے پاکستان آنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے. بعض لوگ جو ان کی طبیعت چاہتی ہے سو کہہ دیتے ہیں. تو مکہ شریف کا اور مدینہ منورہ کا میں الحمدللہ حاضر تھا. میری مجبوری ہے، اب میں سب کو بتا کے نہیں جا سکتا. ایک تو جیسے جیسے پیار کرنے والے بڑھتے ہیں آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں. میرے لیے کچھ مشکل ہوتا ہے. پھر میں یہ کوئی اتفاقیہ بات ہے کہ کچھ 4 ویڈیوز میری لوگ دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر، تو جو بندہ کیمروں کے اندر آ جاتا ہے وہ پھر بعض اوقات عام دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے اس کا گھومنا. ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اب اور کسی کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، فوٹو کھینچنی تو سب کو آتی ہے نا، سٹیٹس لگانا تو سب کو آتا ہے نا، اور خیر سے آئی ڈی چلانی تو سب کو آتی ہے نا. اور اب تو لوگ اور کوئی کام کرے نہ کرے یہ ذرا تھوڑا پابندی سے کرتے ہیں. تو میری اپنی ایک طبیعت ہے، میں اپنے سٹائل سے حاضری دیتا ہوں، خاموشی سے چلا جاتا ہوں. جتنی توفیق ہوتی ہے حاضری ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں. میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں. انسان کوشش بھی کرتا ہے، منصوبہ بھی بناتا ہے، پلاننگ بھی ہوتی ہے، جد و جہد بھی ہوتی ہے. لیکن مجھے پہلی دفعہ میں حاضری دینے جا رہا تھا تو مجھے میری اماں جی نے ایک بات کی تھی جو میری روح تک اتر گئی. میں کچھ پریشان تھا. میں نے ان سے کہا اماں جی تسی ایتھے ہو تے میں چلاں تے کوئی. تو کہنے لگے پتر کیویں دی گل کرنا ہے بھولا، ساری عمر تینوں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئی. اتنے پریشان نہیں جائیدا، جنوں بلائے جدوں بلائے ادو اسباب بھی پیدا ہو جاندے.
تو بات میری بڑی سمجھ میں آئی. آج تک سوچتا ہوں, کئی حاضریاں ہو چکی ہیں, جب وہاں سے بلاوا آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ کی ہم تیاری نہیں بھی کرا رہے ہوتے, ان کی بھی تیاری ہو جاتی. کچھ کا پروگرام نہیں ہوتا, ان کا بھی پروگرام جب بلایا سرکار نے تو اسباب پیدا ہو ہی جاتے. تو اس لیے یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اور اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے, اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو یاد رکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم ذوق پیدا کریں. ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں, بس وہ ایک سادے سے شاعر تھے, ان کی بات بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں صرف اتنی سمجھ آ جائے نا مکے مدینے جانے والوں کو کہ ہم بھلا کھڑے کہاں پہ, ویسے روب طاری ہو جائے, صرف پتہ چل جائے نا. اس نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل, بس یہ دیکھ تو آیا ہے کہاں, بس اور چھوڑ ساری بات, یہ دیکھ آیا. آپ یقین کریں یہ جو تبصرے ہوتے ہیں نا, ہوٹل یہاں ہونا چاہیے تو ہوٹل وہاں ہونا چاہیے, تو کھانا یہ ہونا چاہیے تو کھانا, یہ کبھی سمجھ آ جائے نا آئے کہاں ہے, سمجھ آ جائے کہ دیکھ آیا ہے کہاں, آہستہ اسے سمجھ آ جائے نا. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, اگر خالی پتہ چل جائے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے تو اسے تو 3 دن روٹی نہ بھی ملے نا تو پھر بھی اس کا مکے مدینے میں صحیح گزارا ہو. فٹ پاتھ پہ بھی سونا پڑے تو پھر بھی مکے مدینے میں گزارا ٹھیک ہو. او جی ہمارا ہوٹل بڑا دور ہے, تو میں نے کہا میں نے تو حدیث میں کچھ اور پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے والوں نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مسجد نبوی شریف سے ذرا دور ہے, تو مدینہ مسجد نبوی کے قریب قریب کچھ گھر مل رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں نہ آ جائیں, ذرا مسجد کی قربت مل جائے گی. تو حضور نے کیا فرمایا, کریم فرمانے لگے وہیں رکے رہو, جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اتنا ہی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو ٹھیک ہے جناب, آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, آپ بالکل قریب حرم کے رہیں, بات اچھی ہے, لیکن یہ فلسفہ بھی تو سمجھے نا, جنہیں حضور نے فرمایا زیادہ چل کے آؤ گے اجر بھی زیادہ ملے گا, تو ان لوگوں کا بھی تو آپ اندازہ دیکھیے نا. پھر حضور نے تاکید کیا فرمائی, نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کیا ارشاد فرمائی. تو اپنے دل کے اندر اس جگہ کی تعظیم کو قائم رکھنا, توقیر کو قائم رکھنا, آداب کو قائم رکھنا. ہمارے ہاں یہ ادب احترام یہ بھی ہم نے صرف شاعروں کو دے دیا ہے, یا واعظین کو دے دیا ہے, خطباء کو دے دیا. کہتے ہیں یہ ایک مخصوص گروہ ہے, شاید یہ کچھ شعر و شاعری کا مسئلہ ہے. ادب یاد رکھنا, ادب تعظیم توقیر یہ شعر و شاعری کا فن و ادب کا مسئلہ نہیں, یہ دین کا اساسی مسئلہ ہے, یعنی بنیادی مسئلہ ہے یہ دین کا. ہمیشہ چھوٹا بڑے کے ادب بتاتا ہے. استاد ہیں یار, خیال کر والد صاحب میں چھوٹے بتا رہے ہوتے ہیں بڑوں کے, لیکن کائنات میں دربار رسالت ایک ایسا دربار ہے کہ رب اکبر ہو کے اپنے نبی کے ادب بتاتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. رب ادب بتاتا ہے. جب بھی کوئی نیا شخص مدینہ طیبہ میں آتا, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑتے, کونے میں لے جاتے, پہلے حضور کا ادب بتاتے, تعظیم بتاتے, اس طرح کر کے بات کرنا یہ دربار رسالت ہے. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا, یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے ہیں تو سانس اونچا نہیں لیتے, سانس اونچا, سانسوں کی بھی آواز ہوتی ہے نا, سانسوں کی آواز, سانسوں کا شور بھی درست. مسجد نبوی شریف میں خوش عقیدہ امام تھے, 40 سال حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے, لیکن کہتے ہیں 40 سالوں میں میں نے مسجد نبوی میں 40 سال امامت کی, اللہ ان کے درجے بلند کرے. کہتے ایک دفعہ بھی کسی کا نام لے کے آواز نہیں دی, 40 سال امام رہا ہوں, پھر بھی کسی کو بلایا تو اشارہ کر کے بلایا, اور کان میں بات کی ہے, میں نے اپنی آواز سوائے قرآن مجید پڑھنے کے نماز کے اندر کبھی اونچی, اس لیے کہ نفس گم کردہ می آیا.
जुनैद व बायजीदी जा। अपनी कुछ लोग बड़ी दलेरी बताते हैं, ओ जी मैं नहीं ऐत की डरिया, मैं 12 रबीउल अव्वल ते उथे मारे ने नारे, उच्ची दरूद पढ़िया। ओ भाई वहां तो ऊंचा पढ़ना ही नहीं था, ये आप बहादुरी बता रहे, तो नादानी हो गई आपसे। वहां तो आप बहुत खूबसूरत लहजे के साथ बड़ी ठहरे हुए अंदाज में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हुजूर के रोजे पे खड़े होते तो सिर्फ आंसू बहाते थे, सलाम कहते और आंसू बहाते। ये खिराज पेश कर तू हुजूर की बारगाह में, तू नबी करीम के हुजूर ये वाली नजर पेश कर, ये अंदाज इख्तियार करना, और फिर 2 बंदों को कैमरे दे के खड़े करना और उनसे कहना कि मैं आऊं तो तुम जरा ना व्यू सही लेना। चले हमें भी 4 लोग जानते ही होंगे, चलो हमारे साथ जो जाते होंगे उनके पास भी कोई महंगा मोबाइल होगा ही, कोई उनको भी कोई तरीका आता ही होगा कि ये आ रहे हों तो कैसे करके वीडियो बनानी है, कुछ सलीके आते ही होंगे। लेकिन हम समझते हैं कि 70,000 फरिश्ते जो हुजूर की बारगाह में आए हैं, वो जो वीडियो बना रहे हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं है, वो जो इंदल्ला जाके पेश करेंगे वो ज्यादा माकूल नहीं है। और एक तरफ आपने अच्छा वीडियो के ऊपर टाइटल लगाया हुआ है, एक अदना गुलाम की आका की बारगाह में हाजिरी। तो जो अदना गुलाम होते हैं वो फिर इस तरह के काम नहीं करते, वो तो छुपे हुए होते हैं। हुजूर की बारगाह से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मदीने में कारोबार नहीं चलता, किसी और मुल्क चले जाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है चले जाओ। 2-3 दिन के बाद मेरे नबी पाक ने पूछा बंदे चले गए? अर्ज की हुजूर चले गए। फरमाया अल मदीना तु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, फरमाया उनके लिए मदीना ही ठीक था अगर समझ जाते तो। हुण तुसी समझे हो, हुजूर चले जाए, फरमाया ठीक है, ना जाते तो फिर ठीक था। चले जाए हुजूर आंदा मैं पीरा नु पूछ के आया, इजाजत लैके आया, उन्हें आख्या जा। और मैंने कहा ये हदीस पढ़, हुक्म और होता है, मर्जी और होती है। कुछ लोग सीने का राज जानने लग जाते हैं, सीने का राज, वो हुक्म नहीं पूछते, उनको रजा का पता होता है, रजा का। सहाबा किराम सारे उन्हें पूछना पड़ता था, लेकिन जनाबे सिद्दीक अकबर को मुस्तफा की रजा का पता चल गया था, उन्हें मर्जी का पता था कि हुजूर की रजा क्या है, रजा में राजी रहना सीखे। उन्होंने इजाजत मांगी मदीना छोड़ दें, हुक्म यही है कि ठीक है चले जाओ, लेकिन मर्जी हुजूर की यह है कि कोई मदीने से जाए। एक बुजुर्ग एक दफा मदीने में मिले तो वो कहने लगे मैं कभी मदीना छोड़ के जा ही नहीं सकता, मैं मर जाऊं मदीना छोड़ के जाऊं, लेकिन मैं जब हुजूर के रोजे पर अलविदाई सलाम अर्ज करने जाता हूं तो जाके अर्ज करता हूं या रसूलल्लाह वो जो आपने मेरे जिम्मेदारियां नहीं लगाई, मैं वो जिम्मेदारियों के लिए जा रहा हूं, वरना कभी ना जाता। और मेरे जिम्मे जो ड्यूटियां नहीं, हुकूक नहीं वाबस्ता हो गए, मैं वो ड्यूटियां ना हो तो मैं कभी न जाऊं, छोड़ के ना जाऊं। मैं तो वो जिम्मेदारी ही थी ना जो जनाबे अंस बिन मालिक को बसरा ले आई थी, हजरत बिलाल हबशी को शाम ले आई थी, हजरत अबू अयूब अंसारी को तुर्की ले आई, और हुसैन इब्ने अली को करबला में ले आई। वो जिम्मेदारी थी, हुकूक थे, वो हुकूक उन्होंने अदा करने थे। मैं बात समेटने की तरफ आ रहा हूं तो कहने लगे कभी छोड़ के ना जाए। जाते क्यों है कि हमारे जिम्मेदारियां। दोस्तों, हुजूर के शहर पाक की बरकत देखो, नबी करीम ने खुद बयान फरमाया, यमन फतह होगा तो कुछ लोग वहां चले जाएंगे, शाम फतह होगा तो कुछ लोग वहां चले जाएंगे, लेकिन फरमाया इनके लिए मदीना ही बेहतर है अगर बात समझ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बहानों से, बार बार दलीलों से, बार बार तरगीबात से लोगों को मायल किया। फरमाया अगर कोई मेरे मदीने में आए और फिर उसे कोई तकलीफ पहुंचे, उस पर सब्र करे, मेरा वादा है मैं उसकी सिफारिश करूंगा। भूल जाया करें वहां हरम जाके क्या किया था एजेंट ने, और क्या हुआ यहां, और क्या बना गाड़ी वाले के साथ, और क्या हुआ होटल वाले के साथ। फरमाया तू यहां आके तकलीफ पर सब्र कर, तेरे नबी तेरे सिफारिशी बन जाएंगे। यहां आकर सब्र करे और फिर
وہاں جائیں تو حضور کے جلووں میں گم ہو جائیں. گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل. جگہ جہاں وہاں خوشبو ہے حضور کے پسینہ نور کی. رخ جیسے آئینے میں مصور جڑا ہوا اور ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا. پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا میں بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ کہہ سکا. پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا. دوست یاد رکھنا جلووں میں گم رہے, اسے ہوش ہی نہ آئے آنے تک لوٹنے تک, پتہ ہی بعد میں چلے ہو یہ تو جانے کا وقت ہو گیا. لیکن خوش گپیاں لگانا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا اور دیگر جگہوں پہ اپنے ذہن کو لڑانا یہ درست نہیں ہے. خبروں پہ تبصرہ بھی پاکستان آ کے کریں گے, بڑا ٹائم ہے تبصرے کرنے کے لیے, وہاں زیادہ کیفیت یہ رہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. مر ہی گیا جو مدینے میں, فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. جو یہاں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کا بھی سفارشی بنوں. سب سے پہلے حضور جنت البقیع والوں کی سفارش کریں گے. تو بھائیوں ان جگہوں کے بارے میں اپنے دلوں میں محبت کا ہونا ضروری ہے, جذبات کا ہونا, ایک نہ خاص قسم کا شوق ہو. میں دیکھتا ہوں کہ جب سے سفری سہولیات پیدا ہوئی ہیں اور لوگوں کی جیبوں میں وسعت ہوئی, پھر بھی اللہ ہی کی توفیق سے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کی قلبی کیفیت محسوس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کہ وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے. آپ ذہن بنائیں کسی کے بارے میں. مجھے کچھ لوگوں نے کیمروں کے پیچھے دیکھا ہوتا ہے نا, تو بعضوں کا سامنے دیکھ لیتے ہیں تو وہ برداشت ہی نہیں ہوتا. دو ایک لوگوں کو میں نے دیکھا رو ہی پڑے, کہنے لگے اتنے سالوں سے دیکھ رہے تھے. ایک خاص کسی کے بارے میں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا, بہت بڑا آدمی ہے, وہ اچانک سامنے آ گیا. تو یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, بلا مثال و بلا تشبیہ بہت اونچا ذہن ہو بیت اللہ کے لیے, بہت اونچا ذہن ہو حضور کے روضے کے لیے. امام بہقی روایت لائے ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خاتون آئی تھی حضور کے روضے پر اور اس نے مجھے کہا اگر آپ دروازہ کھول دیں تو میں زیارت کر لوں. تو میں نے دروازہ کھولا, حضور کی قبر کو دیکھ کے وہ اتنا روئی کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی, کلیجہ پھٹ گیا, گنجائش نہیں رہی, سانسوں کی لڑی ٹوٹ گئی. روب اتنا طاری ہوا حضور کے مزار کو دیکھ کر کے جان ہی نکل گئی. تو بھائی یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا ذوق شوق پورے عروج پہ ہو. وہ کسی نے کہا تھا کہ اقبال حضور کے روضے پہ نہیں گئے, اگر چلے جاتے تو پھٹ جاتا کلیجہ, لوٹ کے واپس نہ آتے. کچھ جاتے ہیں ملا جامی جیسے لوگ کہ جو کہتے ہیں وہاں تک ہی جانا ہے, پھر ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکیں, چونکہ قلبی واردات وہاں تک پہنچی ہوتی ہے, کیفیت بڑی انفرادی ہو جاتی ہے. تو وہ خاص شوق ذوق میں وہاں جو مستقل لوگ رہتے ہیں, اللہ کا کرم ہے تو مکے میں مدینے میں عرب شریف میں لوگ رہتے ہیں, ان پر اللہ کا کرم ہے. لیکن میں نے ہلکی سی, یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے چونکہ وہ بڑے کرم والے لوگ ہیں, میں نے ہلکی سی ایک چیز فیل کی ہے, ان میں وہ طلب نہیں باقی رہتی. وہ کہتے ہیں مجھے اتنے سال ہو گئے جی, میں نے گنا ہی نہیں کبھی میری کتنی حاضری ہیں. ایسے نہ کر یار, یہاں جو بھی آتا ہے اس کے فضل سے ہی آتا ہے. تیرا انداز یہ ٹھیک نہیں ہے, تیرے شوق میں جو کمی ہے وہ کمی درست نہیں ہے. تو تازہ دم رہ, جتنی دفعہ جا یہ سمجھ میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں, اور جب لوٹ کے واپس آ سمجھ میری آخری حاضری تھی, پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. اس کیفیت کے ساتھ وہاں کی حاضریاں دی جائیں. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے, مشائخ دیکھے, سادات دیکھے, بہت اللہ نے جن کو نوازا ہے ہندوستان کے, پاکستان کے. اس سال ایک بنگلہ دیش کے بڑے عالم کو میں نے دیکھا, قرآن مجید کا انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا ہے, قابل آدمی ہے لیکن بالکل سادے سے انداز میں, اکیلے اور بالکل تنے تنہا, اور اپنے گلے کے اندر وہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے نا تو اپنے گلے کے اندر خود کپڑا ڈال کے نا تو پکڑا ہوتا تھا انہوں نے دونوں سائیڈوں سے. تو کہتے تھے حضور چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی اس مجرم کو پکڑ کے لاتا, لیکن یہ مجرم خود ہی ہاتھ کڑی لگا کے حاضر ہو گیا, مہربانی کریں اس کے گناہ معاف کریں, اس سے درگزر کریں. تو یوں کر کے وہ بزرگ بھی میں نے دیکھا, رومال کو زور سے پکڑے حضور کی بارگاہ میں جا رہے لوگ.
جو بڑے ہیں وہ بہرحال بڑے ہیں.